ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا. کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما, نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے. لیکن اگر آرمی چیف سب ڈومین میں چلے جائیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا, ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے, عزت کریں گے, ہر لحاظ سے کریں گے, اپنی ڈومین میں چلے جائیں, اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے, ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں, اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے, ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے. شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے. کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے, پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے. مجھے پسند نہیں ہے. آپ یقین کر لیں جناب چیئرمین صاحب, جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا, میں بالکل ینگ تھا, میں بہت رویا تھا اس دن. میں اس دن کراچی تھا, کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمینہ بکھرا تھا. میں نے جب بینظیر بھٹو صاحب کی ڈاٹر آف ایسٹ پڑھی, میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے, 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کو نظر بند کے جاتے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. 24 سال کی لڑکی. میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتائے ہیں جو اس بی بی پر ہو, شاید اس زبان پر کبھی نہ لائے ہوں. اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے. اب عمران خان صاحب, ان کی وائف, ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا, جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے, کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا, عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان میں چلے جائیں, گلی کوچوں میں پھریں, لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں, لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے. یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے, یہاں وزراء بیٹھے ہیں, رانا صاحب بیٹھے ہیں, باقی صاحب بیٹھے ہیں, آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو, خدا کرے. آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے, کس نے بنایا تھا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے ہمیں استعمال کرتے رہیں گے, ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے, عوام نے ساتھ دیا ہے. اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے, اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے. کسی تالے ازما کو نہیں دیا ہے. میرا اپنا خاندان بھی پاکستان کے اوپر ساتھ ہیرو رہے ہیں, لڑے ہیں, جنگیں لڑی انہوں نے پاکستان کی خاطر, قربانیاں دی ہیں. لہذا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہو, نیشنل سیکورٹی ہو, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے کریں گے. البتہ ٹھیک کرنے کے لیے, بہتری کی طرف جانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. سیاسی طور پر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے, ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے, چونکہ کار خیر ہے. ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے, تاکہ ملک چلے, ادارے بنے, چلیں, عوام کی نظروں میں نہ گریں. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی اور ہم مل کے ہم نے فیصلے کیے, کیونکہ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے, کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے. لہذا ہمارے فقہاء نے بھی کہا اجماع میں کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے, اس کے مطابق دین و اسلام کے فتاوی جاری کرتے ہیں. اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہمارے اہل سنت فقہاء نے لکھا ہے, وہ تقریباً فقہاء کا کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے, اور ان کا اس وزڈم کو دین کی حیثیت دی جاتی ہے. لہذا ہم اپنے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ, پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ سب سے پہلا جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو چلنے دیں جیسے چلنے چاہیے, رکاوٹیں نہ بنے, اور انشاءاللہ وہ کیس بھی ایسے ہی چھوٹ جائیں گے, لیکن رکاوٹ نہ بنا جائے, کیس چلنے دیے جائیں. اسی طرح سے دیکھیں ہماری سینٹ کو جانا چاہیے بلوچستان, آپ کا وفد جانا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے. ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو ناراض لوگ ہیں راضی کرنے کے لیے؟ ہمیں کے پی کے جانا چاہیے, ہمیں انٹیریئر سندھ جانا چاہیے, پنجاب میں جانا چاہیے, جی بی جانا چاہیے,
کشمیر جانا چاہیے کہ کیا کریں. ہماری سینٹ کو ایک فعال رول پلے کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے ملیں جا کے اور اپنا انپوٹ دیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نمائندے ہیں پورے پاکستان کے, سینٹ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, لہٰذا ہمیں جانا چاہیے, لوگوں کی مشکلات قریب سے دیکھنی چاہیے. آپ یقین کر لیں جناب, میں چونکہ عوام سے رابطہ رہتا ہے, یقین کریں لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے, دوائی کے پیسے نہیں ہوتے, بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہوتے, مشکلات کا شکار ہیں, دکھ درد. یہ پاکستان ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں بنا تھا, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا. اور اکثریت عوام کی, آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ 12-13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہم کبھی ان کے لیے پریشان ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ رات کا ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں, ان کو بھیج دیں؟ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کے جو کپڑے لے رہے ہیں کچھ ان کے لیے بھی لے لیں؟ ہم شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, ہماری کچھ غریبوں کی بچوں کی بھی شادیوں کے لیے کر دیں, فیل کریں. میں آخری بات ختم کرتا ہوں کہہ کے کہ ہمیں KP کہہ کے دیکھیں, وہاں پر قومی جرگہ ہوا, تمام سیاسی پارٹیاں وہاں موجود تھیں, ہم بھی موجود تھے, تمام قبائلی سردار موجود تھے یا اکثریت موجود تھی. ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہاں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے. جناب میں ایران میں رہا ہوں, پڑھتا رہا ہوں, وہاں دہشت گردی اتنی زیادہ تھی انقلاب کے بعد کہ ہر روز لوگ مرتے تھے. لوگ پارلیمنٹ سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں جاتے تھے کہ مارے جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. ایک دن میں 72 لوگ, اس طرح سے بڑے بڑے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر باہر آ جاتا تھا. لوگ اٹھے, لوگوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا اور ختم ہو گئی. ابھی بھی لوگ اٹھے وہاں پر, جب ابھی حالات خراب تھے وہاں پر. 5 لاکھ ٹیلی فون کال آئی ہیں وہاں کی سیکورٹی کے اداروں کو کہ دہشت گرد ادھر پھر رہے ہیں, یہ ہیں. 5 لاکھ. اگر عوام ساتھ نہ دیتے, عوام ارریلیونٹ ہوتے, وہاں پر اعتماد نہ ہوتا تو یہ تباہی ہو جاتی. لہٰذا عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ڈسپلیس کرنا انہیں اپنی جگہوں سے. اور جیسے عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ 10-15 یا 20 ہوں گے, 30 ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, لوگوں کو ساتھ ملائیں گے, وہاں کے ایلڈر کو ساتھ ملائیں گے, وہاں کی حکومت کو ساتھ ملائیں گے, مسئلے کا حل نکلے گا. وگرنہ KP کے بھی گزشتہ دیکھیں وار اگینسٹ ٹیرر سے پہلے جو سوویت یونین ہے اس وقت سے لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہیں. وہاں ان کا جو سوشل سٹرکچر تھا سوسائٹی کا وہ تباہ کر دیا گیا. وہاں کے ایلڈر قتل ہوئے, مارے گئے. وہاں چچن آئے, ازبک آئے, پتہ نہیں اوگر آئے, کہاں سے لوگ آئے, پوری دنیا سے لوگ آئے. بس بات ختم کرتا ہوں میری بیٹی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائیں. وہ دوا جس نے پہلے کوئی کسی درد کا علاج نہیں کیا, اس دوا کو استعمال نہ کریں. سیاستدان آگے آئیں, پولیٹیشین آگے آئیں, MNA آگے آئیں, MPAs آگے آئیں, سینیٹرز آگے آئیں, علاقے کے بااثر شخصیات آگے آئیں, ان مسائل کا حل کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں. آخری بات دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت, کیونکہ یہ پر میرا موضوع ہے, بعد میں کرتا رہوں گا انٹرنیشنل ریلیشنز کا, لیکن جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا. اس نے وینزویلا کے صدر کو, وہاں کے لوگوں کو, فوجیوں کو ساتھ ملایا, بعض جرنیلوں کو ساتھ ملایا, اس کو اٹھا کے لے گیا. اب کہتا ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا. کل کہہ رہا تھا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. کیوں حملہ کرو گے؟ تم ہو کون؟ آئے کہاں سے ہو؟ یعنی کیا دنیا سے چلے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ ہمیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے. پاکستان کا ہمسایہ جمہوریہ اسلامی ایران, افغانستان, پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بنانی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے, ہم اکٹھے ہو جائیں. جناب چیئرمین صاحب, پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس سلو کر کے ختم کرے, یہاں بحران کھڑے کرے, سیاسی بحران, معاشی بحران, ڈسٹیبلائز کرے, بالخصوص ایشیا کے ہارڈ پوائنٹس کو. وہ ویسٹرن ایشیا ہے, وہ ساؤتھ ایشیا ہے, وہ ساؤتھ چائنا سی ہے. ہمیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہیں ہونے دینا ہے, کیونکہ پورا ریجن ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. لہٰذا اس وقت جو خطرات اور تھریٹس ہیں خالی ایران کو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ وہ دیوار ڈھہ جاتی ہے, اسرائیل کہاں تک ایکسپینڈ کرے گا, پھر کہاں تک جائے گا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے پاکستانی ہمسایہ ممالک ہونے کے اعتبار سے بھی, برادر اسلامی ملک ہونے کے اعتبار سے بھی, ہم OIC کا اجلاس بلائیں. ابھی جتنے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں, دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم سب کو بٹھائیں, یہاں بلائیں, یا یہاں اجلاس بلائیں ہمسایہ ممالک کا, چائنا کو بلائیں, رشیا کو بلائیں, ترکی کو بلائیں, عرب ممالک کو بلائیں, یہاں بیٹھیں, سعودی عرب کو بلائیں,
اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم کسی کو بھی اس خطے کے اندر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی پر بھی، تاکہ اس خطے کو ڈسٹیبلائز نہ کیا جا سکے۔ اور پھر آخری بات، آپ بھی سید ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، سید علی خامنئی جو انقلاب کے عظیم رہبر ہیں، وہ 86-87 سال کے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا کا سلام اللہ خون ہے ان کے اندر، مولا علی کا، امام حسین السلام کا خون ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ وہاں رہے گا، وہ کبھی نہیں، یا کل امام حسین نہیں بھاگے تھے نا، وہ بھی نہیں بھاگے گا، وہ زمانے کے فرعونوں کا مقابلہ کرے گا۔ لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا اصل میں پاکستان کا بھی دفاع ہے، وہ ایسی دیوار بن گئی ہے جو پاکستان کے لیے بھی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ورلڈ کا کارپوریٹ میڈیا ہے، ہم اس کی باتیں نہ سنیں، خود تحقیقات کریں، ہمارے رابطے ہونے چاہیے، وہاں کا میڈیا کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے۔ حساس دور ہے تاکہ ہم اپنا پاکستان، جہان اسلام، امت اسلامی کی حفاظت کر سکیں، ایسٹ کی حفاظت کر سکیں، اور جو شفٹ آف پاور کا پروسیس ہے اس میں ہمارا رول ہونا کہ ہماری وجہ سے خدا نخواستہ بحرانوں کی سے رک جائے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز عقل پریویل کرے گی اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بہت جلد آئے گا، عمران خان بہت جلد رہا ہوگا اور سیاسی قیدی رہا ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ شکریہ آپ کا۔